بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز اللہ غوری، آج میرے پاس مہمان شخصیت ہیں محترم جناب غلام سرور کھوسہ صاحب، پروفیسر غلام سرور کھوسہ صاحب۔ محترم جناب پروفیسر غلام سرور کھوسہ صاحب کی تعلیم کے شعبے میں بہت زیادہ خدمات ہیں۔ انہوں نے تعلیم کے شعبے میں پوری زندگی سرو کیا، 34 سال تک انہوں نے یہاں پر سرو کیا، اور اس کے بعد پھر یہ ڈائریکٹر کالجز بھی رہے، ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی رہے، ماشاءاللہ اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی رہے۔ تو یہ سر جو ہیں یہ اپنے اس تعلیمی سفر کی کہانی اپنی زبانی آپ کو بتائیں گے کہ کہاں سے تعلیم شروع کی، کہاں سے پھر انہوں نے کہاں جاب کی۔ تو سر یہ ذرا پلیز اپنی کہانی اپنی زبانی سر۔ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی غوری صاحب، میں نے ہمارا آبائی گھر تو یہی خیابان سروری ہے، والد صاحب ادھر رہتے تھے۔ اس وقت ہمارے یہاں 25 بیگھے رقبہ تھا۔ یہ 1973 ایکٹ تھا اس کا پنجاب اسمبلی کا۔ اس ایکٹ کے تحت انہوں نے پھر، میں اس وقت گورنمنٹ کا لاہور میں پڑھتا تھا، کہ انہوں نے پھر وہ قبضہ کر لیا، وہ ایکٹ نافذ کر دیا۔ اس کے بعد ان کی سیل وغیرہ بند کر دی۔ تو یہ جو پلازا بنا ہوا ہے نا خیابان سرور کا، وہ ہماری لاسٹ اینڈ تھی۔ اور یہ جو ہمارا گھر ہے اب یہ ادھر چاہ کیلے والا، یہ موضع گدائی میں ہوتے تھے نا شمالی میں، تو چاہ کیلے والا ہماری ادھر سے سٹارٹ ہوتا تھا، اور وہاں چاہ کنڈے والا تھا، وہاں پہ وہ ہمارا اینڈ ہوتا تھا۔ تو ہم جناب یہاں سے بلائے والا سکول جو ہے، پرائمری تعلیم یہاں حاصل کی۔ ہمارے محترم استاد ہوتے تھے محمود لالوانی صاحب، بہت محنت کراتے تھے، بلکہ اس کی ایک اور 2 بھانجیاں بھی آتی تھیں ساتھ ہمارے، وہ کلاس فیلو ہی سمجھے، وہ پرائمری تعلیم یہی پڑھتی تھی، اور وہ ایکسٹرا ٹائم بھی دیتے تھے ہمیں۔ 5ویں میں جب ہم گئے تو انہوں نے باقاعدہ ایکسٹرا ٹائم دیا اور ہمیں پڑھاتے رہے۔ ان کی بڑی نوازش ہے، مہربانی ہے ان کی۔ تو ہم نے 5ویں کلاس یہاں سے پاس کی، بلائے والا سکول سے۔ پھر اس کے بعد ہم ہائی سکول چلے گئے، گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 1 ہوتا تھا جو یہاں پہ۔ اس وقت ہمارے والد صاحب بھی بہرحال ان کی بڑی مہربانی ہے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہم تمام بھائیوں کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھایا۔ ہم یہاں سے بستہ اٹھاتے تھے صبح، تو یہ ساری لینڈ جو تھی کلٹیویشن تھی، بلکہ فرید آباد بھی اتنا نہیں آئی ہوئی تھی، یہ ہے 60 کی بات۔ تو پھر ہم یہاں سے بستہ اٹھایا اور چلے۔ ایک کزن میرا تھا، ایک میں، اکٹھے ہم جاتے تھے۔ تو یہ ہسپتال کے درمیان یہ مڑھی والی پل مشہور تھی، ایسے کوئی ٹوٹی ہوئی تھی، کچھ رہ گئی تھی۔ اب تو انہوں نے نئی پل بنا دیا، جو ہسپتال والا روڈ آتا ہے نا ادھر، اسی سے ذرا تھوڑا سا آگے کی طرف تھی، پرانی روڈ تھی وہ بہت، اس وقت نہر فل چلتی تھی۔ تو وہاں سے ہم پھر یہ ہسپتال کے درمیان سے ایک تھا گینی وارڈ، تو وہاں سے وہ پھر ہم سیدھا نکل جاتے تھے ہائی سکول۔ تو اس طریقے سے ہم تقریباً 10ویں تک ہم یہاں پڑھتے رہے۔ ہمارے 6ٹی میں تو ہمارے منظور صاحب ہوتے تھے، قاسم رضوی صاحب ہیں پروفیسر، ان کے والد ہوتے تھے منظور صاحب، اور اختر صاحب ہوتے تھے۔ 10ویں میں پھر ہمیں فیاض صاحب پڑھاتے رہے۔ فیاض صاحب آپ جانتے بورڈ میں بھی رہے ہیں۔ فیاض صاحب ہمیں فزکس پڑھاتے تھے، بڑے اچھے ٹیچر تھے۔ محمد یار قریشی صاحب بھی کچھ دیر پڑھاتے رہے ہمیں۔ ارشاد صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وفات ہو گئے ہیں، وہ بھی کچھ دیر انگلش 10ویں میں پڑھاتے رہے ہیں۔ راجن شاہ صاحب ہوتے تھے۔ بس یہ سارے ٹیچر ہم ادھر پہ پڑھتے رہے۔ مجھے ایک واقعہ بڑا یاد ہے کہ مجھے وہاں ہائی سکول گیا تو سخت بخار ہو گیا۔ ٹیچر نے کہا بھائی چھٹی کرو تو گھر جاؤ۔ میں وہاں سے پھر روانہ ہوا، بخار نے اتنی مجھے بے ہوش کیا کہ میں ادھر ایک کھجور تھی یہ وڈانی بستی کے ساتھ، میں آ کے وہاں پہ نا گر گیا، ایسے سو گیا جیسے خشی تاری ہوتی ہے۔ تو پھر وہ ہمارے واقف تھے، تعلق تھے، ہمارے سارے رقبہ ایک جیسے تھے۔ تو پھر انہوں نے آ کے مجھے اٹھایا، کہتا ہے تم ادھر بھتیجا کیسے سوئے ہوئے؟ میں نے کہا مجھے بخار ہو گیا تھا، میں اب جا رہا ہوں۔ اس نے باقاعدہ مجھے ہاتھ پکڑا اور پھر گھر لے آئے مجھے، وہ واقعہ مجھے یاد ہے۔ اس کے بعد یہ ہم نے اچھی نمبروں میں نے میٹرک کیا 66 میں،
پھر اس کے بعد ہمارا کالج جو تھا یہی آ گیا تھا ادھر ہی. پہلے تو کامرس کالج میں ادھر ہوتا تھا نا کالج، ڈگری کالج، پھر یہ ادھر آ گیا تھا. ہم جب داخل ہوئے تو ہم ادھر ہی داخل ہوئے. تو اس وقت میرے کزن عبد الرحمن تھے، وہ پڑھتے تھے، پھر سینئر تھے، تو انہوں نے جیلے جا کر مجھے داخل کرایا وہاں. تو بس اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ پڑھتے رہے. ہمارے بہت اچھے استاد تھے، خاص طور پہ جو مینشنیبل تھے وہ قادری صاحب اور مصطفیٰ صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب ہوتے تھے، جو پولیٹیکل سائنس ہمیں پڑھاتے تھے بی اے میں. تو ایف اے میں اطرت صاحب ہوتے تھے، وہ پڑھاتے تھے. تو اکنامکس جو تھے وہ اکرم خورشید صاحب آئے تھے نئے نئے سلیکٹ ہو کر، وہ پڑھاتے رہے ہمیں. تو نقوی صاحب بھی پڑھاتے تھے. تو بس اس طریقے سے پھر ہم نے اچھے نمبروں میں نے بی اے کر لیا. میرے بی اے میں پولیٹیکل سائنس کے 120 تھے اور اکنامکس میں تھے 116 آؤٹ آف 200. تو میں پھر داخلے کے لیے گیا لاہور. تو وہاں پر داخلے کے لیے مصطفیٰ صاحب وہاں پہ گورنمنٹ کالج لاہور گئے ہوئے تھے، جو ہمیں پڑھاتے تھے. وہ ان دوران ہی ہماری ایجوکیشن بی اے کر رہا تھا، تو اس وقت ان کا ٹرانسفر ہو گیا تھا. تو وہاں پر پھر میں گیا تو انہوں نے پہچان بھی لیا. انہوں نے کہا بھئی داخلہ لے لو پولیٹیکل سائنس میں. میرا شوق تھا بھئی اکنامکس میں لوں داخلہ. پھر مجھے خیر اکنامکس میں بھی داخلہ مل گیا. پولیٹیکل سائنس میں نے انہیں کہا بھی کہ میرا سر شوق ہے اکنامکس میں. کہتا ہے تمہاری مرضی، اگر پولیٹیکل سائنس میں آنا چاہو تو وہ خود ہیڈ تھے وہاں پر، تو آپ آ جاؤ. میں نے کہا سر میں پولیٹیکل سائنس کی بجائے اکنامکس لینا چاہوں. پھر وہاں پہ ہم نے داخلہ لے لیا. یہ جی گورنمنٹ کالج لاہور میں. اچھا یہ وہ دور تھا جو ہم نے 71 کا دور تھا. ایم ایس سی اس وقت ہم نے کی وہاں پر. تو یہ دور تھا جب یہ ڈاؤن فال ہو رہی تھی، جنگ ہو گئی. ہمارا پھر ایگزام بھی 1 سال پورا لیٹ ہو گیا. پھر یہ 71 میں ہوا ایگزام ہمارا، 1 سال لیٹ کیا انہوں نے. تو اس کے بعد پھر رزلٹ آیا ماشاءاللہ، اچھا تھا رزلٹ. اس کے بعد ہم گھر آ گئے. انہی دوران پھر میں نے بتایا کہ یہ خیابان سرور کا چکر چلا. تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس کو ٹالیں. ایسے ہوتا تھا کہ عمر بودلہ صاحب کا ایک دوست تھا، بلال طور صاحب، وہ چیئرمین میونسپل کمیٹی بن گئے تھے. تو وہ اکثر آتے جاتے، تو انہوں نے دیکھا یہ بڑا بہترین رقبہ پڑا ہوا ہے، تو اس نے جناب یہ سارا رقبہ نہ سجیسٹ کر کے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے دے دیا. اس وقت جو بھٹو صاحب کا دور تھا، تو وہ عموماً یہی کرتے تھے کہ جن کی اچھی زمینیں ہیں تو وہ اسکیم میں دے دیں. اگر تو وہ کوئی سیاسی فگر ہے یا وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتا تھا تو گورنمنٹ کو اختیار تھا کہ ایٹ اینی اسٹیج وڈرا کر سکتی تھی. تو انہوں نے پھر یہ رقبہ ہمارا اس سیکشن کے تحت قبضے میں لیا. ہم بڑی کوشش کرتے رہے. اس وقت میاں صلاح الدین صاحب ہوتے تھے وزیر ہاؤسنگ. تو ہم نے پھر اب میرے تو زیادہ واقفیت نہیں تھی، عمر بودلہ صاحب نے پھر وہاں پہ بات کی میر بلخ شہر کو. اس نے پھر ٹیلی فون بھی کیا میاں صلاح الدین کو، بلکہ میاں صلاح الدین کی بجائے وزیر مال تھے ملک اللہ یار، ان کو ٹیلی فون کیا. ہم گئے تو وہ باقاعدہ انتظار کر رہا تھا. بھئی میر صاحب نے فون کیا، آپ آئے نہیں، دیر کر دیا آپ نے. تو بس پھر ہم ادھر گئے. انہوں نے فوراً جناب رکوا دیا. یہاں پہ باقاعدہ ٹیلی گرام بھیجا آفتاب شاہ صاحب کو. ہم نے انہیں یہ کہا تھا کہ گردیال والا جو ہے نا، یہ سرکاری رقبہ وافر مقدار میں موجود ہے. آپ جتنے آدمیوں کو یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں اکاموڈیٹ، اس سے زیادہ آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ کوئی ڈسلوکیٹ بھی نہیں ہوگا. یہاں پہ یہ سارے ڈسلوکیٹ ہوں گے تو اور لوگ اتنے آباد ہوں گے. یہ بیچارے، ان کا روزگار بھی یہاں مل رہا ہے اور رہائش بھی موجود ہے ان کی. تو بہرحال اس نے رکوا دیا. آفتاب شاہ صاحب شاید یہ ڈپٹی ڈائریکٹر رہے تھے، ڈائریکٹر تھا بریگیڈیئر فواد، اس کے انڈر. اس نے پھر ٹیلی فون کیا، جی ہم نے تو بڑا کام کر لیا ہے، یہ کر لیا، تو مہربانی کریں، کہیں کہ کوئی جگہ نہیں ہے. پھر اس کی رپورٹ آ گئی کہ نہیں جی وہ گردیال وغیرہ کی جگہ سوٹیبل نہیں ہے، یہی جگہ ٹھیک ہے. پھر انہوں نے لے لیا، قبضہ کر لیا. اس کے بعد سر جی میں، والد صاحب میرے وہاں پہ کچھ تھوڑی سی رحمت فیکٹری میں آڑت کرتے تھے، تو میں بھی 1 سال 2 ادھر رہ گیا.
2-3 سال رہا. پھر پبلک سروس کمیشن کا شکر ہے امتحان ہو گیا تو اس کا رزلٹ نہیں آیا تھا، تقریباً کوئی سال بعد ہی آیا اس کا رزلٹ. تو میری پھر پہلی سلیکشن ہوگی سن 76 میں، 1976 ستمبر میں. میں پھر راجن پور جا کے جوائن کیا میں نے. ہماری پوسٹ کی حالت یہ تھی کہ 15 دن وہ اپائنٹمنٹ لیٹر پھرتا رہا، یعنی وہ گدائی ہوتا تھا ہمارا ڈاک خانہ. وہاں پہ جو ہوتا تھا نا، کوئی وہ خان مد خان تھے اس وقت چیئرمین، ان کا جو ہوتے تھے وہ چپراسی وغیرہ سمجھے کمدار، تو انہوں نے پھر آخر میں آ کے ہمیں دیا، جی وہ لیٹر ہے آپ کا یہ پھر رہا ہے. وہ میں نے کہا یار 15-20 دن ہم نے گزار دیے خدا کے بندے. وہ پھر وہاں سے میں جا کے میں نے وہ جوائننگ کی گورنمنٹ کالج لاہور میں، راجن پور میں سوری. تو پھر گورنمنٹ کالج راجن پور کی صورت یہ تھی کہ یہ کوئی 4 کلومیٹر ادھر تھا چوک الہ آباد سے، درمیان میں بالکل خالی جگہ تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، آبادی نہیں تھی، زرعی رقبے تھے یہاں پر. بہرحال وہاں پہ ہاسٹل پہ جگہ تھی. پھر ہم ہاسٹل پہ کمرے میں، اور بھی بہت سے پروفیسر رہتے تھے کیونکہ ہاسٹل تو بہت بڑا بنا ہوا تھا. لیکن بعد یہ ایکسپیرینس ناکام ہو گیا تو انہوں نے وہ پھر علیحدہ کر دیے. جب علیحدہ کیے تو پھر جناب وہ میں اس وقت پہلا ڈائریکٹر بنا. اس وقت ڈائریکٹر کے آرڈر ہو گئے میرے. تو اس کے بعد پھر وہ ڈائریکٹر بنا تو شہزاد صاحب ہوتے تھے اس وقت ڈائریکٹر کمبائنڈ جو تھے اسکول کے، تو یہ چھوڑ نہیں رہے تھے. پھر میں نے بھی سامان اٹھایا، میں نے کہا یار دونوں بھائی ہیں اکٹھے کہ کمرے میں بیٹھے رہیں گے. وہاں آ گیا تو پھر اسے وہ یہ تھے کمشنر اشرف صاحب تھے، تو اس کو میں نے جا کے کہا، میں نے کہا جی ہمارا آفس ہے، ڈائریکٹر علیحدہ ہو گئے ہیں، تو ان کے تو 2-3 آفس وہاں بنے ہوئے ہیں سکول سائڈ کے. تو بہرحال ساتھ اس کو وہ ڈی سی صاحب تھے نا، تو ان کو اس نے کہا یار آپ ان کو کہیں ادھر جائیں. وہ اچھا جی میں وزٹ کرتا ہوں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر اس نے آ کر وزٹ وغیرہ کیا. بہرحال ہمارا کچھ پورشن وہ لٹریسی والوں کو تو دے گیا، لیکن باقی ان کو کہا بھائی خالی کر دیں. پھر انہوں نے ہمارا آفس خالی کر دیا. وہاں پھر میں ایز اے ڈائریکٹر کام کرتا رہا. بس پھر 4/1/10 کو یہی آج میری ڈیٹ آف برتھ ہے. تو اسی میں پھر وہ ریٹائر ہو گیا. اور اس کے بعد پھر میں اس عرصے میں نا دوران ملازمت، ایک تو میں ادھر انٹل والوں کی طرف سے ایز اے ڈسٹرکٹ ٹرینر کام کرتا رہا. اس وقت نئی نئی سکیم چلی تھی بھی کمپیوٹر سکھائیں بچوں کو بھی اور ٹیچرز کو بھی، کیونکہ سکیم یہ چلی تھی کہ سکولوں کو دے رہے تھے وہ کمپیوٹر، تو ٹیچرز کوئی ٹرین نہیں ہوتی تھی اس وقت کمپیوٹر کا زیادہ یہ نہیں تھا. تو بس اس کے بعد پھر میں نے ٹریننگ شروع کی. اور بھی تھے 2-4 آدمی جن کو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا باقاعدہ انٹل والوں کی طرف سے. پھر ہماری میڈم امارا ہوتی تھی انٹر والوں کی طرف سے، تو پھر انہوں نے 1-2 ہماری ورکشاپ بھی کریں لاہور. اس کے بعد پھر ہم یہ گدائی سکول میں بھی دیتے رہے، پھر توسے بھی دیتے رہے، پھر ادھر مان ہمدانی میں بھی میں جاتا رہا تو وہاں ٹریننگ دی. تو یہ پارٹ ٹائم ٹریننگ ہوتی تھی. جو ان سروس ٹیچر تھے ان کو سلیکشن بھیجتے تھے تو وہ آتی تھی تو وہاں پہ ہم ٹریننگ دیتے تھے. اور اس کے بعد پھر ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ عرصہ میں غازی یونیورسٹی میں بھی ایز اے لیکچرر ڈیلی بیسس پہ جب ان کی رش ہوتا تھا. تو مین وائل یہ تقریباً میری ریٹائرمنٹ کے بعد نا یہ کالج جو تھا اس کو یونیورسٹی میں انہوں نے کنورٹ کر دیا تھا. تو اس وقت یہ تھا کہ ہمارے جو ٹیچر تھے پہلے کالج والے وہ بھی کام کرتے رہے، پھر انہوں نے ان کو ڈپارٹ کر دیا تو ان کی ایک کمی آ گئی سٹاف کی. تو پھر انہوں نے میں بھی دیتا رہا لیکچر کچھ عرصہ. تو اس کے بعد پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بھی منسلک رہا. آج کل جو ریجنل ڈائریکٹر آئے ہوئے ہیں قیصر عباس قاضی، اس وقت وہی ہوتے تھے RD. یہاں ہمارے خیابان سرور میں ہوتا تھا ان کا آفس، تو یہاں پر ہم جا کر وہاں پہ پھر ورکشاپس ہوتی تھی تو وہاں پہ ہم لیکچر دیتے تھے. تو پھر انہوں نے خیر اپنی بلڈنگ بنا لی. پھر مستقل طور پہ وہاں پہ میں علامہ اقبال میں باقاعدہ اکنامکس کے FA BA یا MA کے جتنے بھی لیکچر ہوتے تھے ورکشاپس وغیرہ وہ دیتا رہا ہوں. آج کل ایز اے سیکریسی آفیسر بھی کام کرتا ہوں. اگر کوئی پیپر آتے ہیں بنڈل تو وہ پھر مارک وغیرہ کرائے، اوپن یونیورسٹی کے وہ مارک وغیرہ کرائے، مکمل کرائے.
اور اس طریقے سے پھر یہ کام ہوتا رہا ہے. یہ ہماری زندگی کا جناب سفر تھا. 34 سال ہم نے ایجوکیشن کی سروس کی ہے. تو بس اس کے بعد پھر اب ریٹائر لائف ہے ماشاءاللہ. آپ لوگ دوستوں کی مدد سے صحت ٹھیک ہے, گپ شپ کرتے رہتے ہیں, ٹینشن کسی چیز کی نہیں لیتے. یہی ہماری صحت کا راز ہے. اچھا, اتفاق دیکھیں کہ محترم جناب پروفیسر غلام سرور کھوسر صاحب کی آج برتھ ڈے بھی ہے, اور ریٹائرمنٹ بھی ہے, برتھ ڈے بھی ہے, اور سر کو بھی ہو گئے کتنے سر؟ اب ہو گیا 74 ایئرس آج. اب دیکھیں سر اس وقت 74 ایئرس کے ہیں, لیکن الحمدللہ سر کی صحت جو ہے بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. اور 72 ایئرس کے بعد پینشن بھی ڈبل ہو جاتی ہے. اب سر کی پینشن بھی ماشاءاللہ ڈبل ہو گئی ہے, اور آج ان کے 74 ایئر ہو گئے. آج برتھ ڈے بھی ہے سر کی. اچھا سر, بچوں کا کیا سٹیٹس ہے آپ کا ماشاءاللہ؟ جی میرے بچے جی 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں. جو بڑا بیٹا ہے اس نے یہاں پہ یہ کیا ہے آج کل تو اس کا نام دیا ہوا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جو ہے نا, یہ ٹریکٹر فیکٹری سے پہلے کیا نام دیا ہوا ہے انہوں نے؟ ہاں وہ یونیورسٹی جو بن گئی, یہ اس وقت انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا میر چاکر یونیورسٹی بھی بعد میں بنی ہے. یہ پہلے ٹیکنیکل وہ کامرس کا ٹائپ تھا, یہ ٹیکنالوجیکل کالج. تو یہاں پر وہ اس نے وہ کیا ہوا ہے سول انجینئرنگ میں ڈپلوما. تو وہ اکثر کرتا کاشتکاری ہے, ہمارے رقبہ وغیرہ کے یہ سنبھالتا ہے. اس سے جو چھوٹا بیٹا ہے وہ ڈاکٹر نعیم سرور, وہ MBBS ڈاکٹر ہے. وہ 3 سال یہاں ٹراما سینٹر میں اب کام کرتا رہا ہے. ابھی اس کا سلیکشن پبلک سروس کمیشن میں ہوئی تو انہوں نے چنوٹ بھیج دیا. آج کل وہی چنوٹ میں کام کرتا ہے. ہاں جی, تو یہ سروس اب وہی چنوٹ میں کر رہا ہے ایز اے MO, پرماننٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد اس سے چھوٹا جو ہے وہ وسیم, وہ آج کل سول انجینئرنگ میں PhD کر رہا ہے چائنا میں. اس میں چائنا میں کا اسکالرشپ اس کو مل گیا تھا, تو وہ آج کل وہیں پہ اللہ کا فضل ہے. اب اصل میں یہ ہوا کہ وہ اس کی PhD مکمل ہو گئی ہوتی, جب یہ کرونا آیا نا تو وہ سامان انہوں نے دیا تھا کہ بے شک اب ان کا تھیسس ہے ارتھ پروٹیکٹڈ بلڈنگس, ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ ارتھ پروٹیکٹڈ بلڈنگ, ان کا یہ تھیسس تھا. تو وہ انہوں نے کہا کہ بے شک پریکٹیکل جو ہے وہاں پہ کر لو. اس نے کچھ فگر پیرامیٹرز لینے تھے, تو میں نے وہاں پہ VN ہائی اسکول میں ان کو دیا تھا چانس. وہ کوئی پلیٹیں وغیرہ لے آئے تھے, بھیجے تھی انہوں نے. تو وہاں پہ وہ پھر سارا کچھ مکمل کیا, تو اچانک جناب کرونا آ گیا وہاں پہ. تو کرونا جب آیا تو انہوں نے ویزے ختم کر دیے. ہم خوش بھی ہوئے کہ بھی چلو مطمئن ہو گئے, کیونکہ بہت زیادہ ڈیتھ واقع تھی. آیا بھی چائنا سے تھا اس وقت, ویکسین وغیرہ بھی کوئی ایجاد نہیں ہوئی تھی. تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے چونکہ وہ بند کر دیے تھے تو تقریباً اس کے 2 سال بیچارے کے ضائع ہو گئے. اب انہوں نے بلایا ہے تقریباً پچھلے اگست میں, تو وہ اب دوبارہ چلا گیا ہے, وہ اپنا کام مکمل کر رہا ہے. تو اس طریقے سے وہ اب وہاں پہ PhD کر رہا ہے. ان کو اچھی جگہ بھی ملی ہوئی ہے یونیورسٹی میں, ساؤدرن یونیورسٹی میں. تو وہاں پہ وہ PhD کر رہا ہے سول انجینئرنگ میں. اس کے بعد جو چوتھا بیٹا ہے اس نے MPhil کمپیوٹر سائنس میں کیا ہوا ہے, کر لیا ہے ابھی. تو اس کے بعد اس کی کوشش ہے کہ میں باہر جاؤں. اس نے GRE ٹیسٹ بھی دیا اور ماشاءاللہ اس کے GR ٹیسٹ میں 98 نمبر آئے ہیں, اور امید ہے ہمیں کوئی اسکالرشپ بھی مل جائے گا. میں نے کہا ٹرائی کرو پہلے امریکہ کی, نہیں تو آسٹریلیا, جرمنی, یہاں پہ. بلکہ میرا یہ بھی خیال تھا آپ سے بھی مشورہ کروں گا, آپ کا کچھ ایکسپیرینس ہے بھائی کوئی اچھی یونیورسٹی میں. وہ کہتے تھے کیلیفورنیا میں ٹرائی کریں. میرے ایک 2 دوست ہیں وہاں پر, تو انہوں نے کہا کیلیفورنیا میں ٹرائی کریں, اگر مل جاتا تو دیٹ از دی بیسٹ. کیونکہ کچھ اس نے کہا علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بہت سخت سردی ہے, تو وہاں پہ وہ ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے گرم علاقے والے لوگ. تو اس لیے وہ کوشش کریں کہ یہاں پر یہ علاقوں میں آ جائے. تو بہرحال اب وہ ٹرائی کر رہا ہے, مختلف یونیورسٹی میں اپلائی بھی کر رہا ہے. تو دیکھیں اب کون سی یونیورسٹی کو پسند کرتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں. میری بیٹیاں 2 تھیں. ایک بیٹی MA اکنامکس ہے
اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اور ایک بیٹی جو ہے وہ بھی ایم فل کر رہی ہے فزکس میں BZU سے. تو اب وہ ایم فل کر کے ابھی آئی ہے، اسی سال رزلٹ آیا تھا. اب وہ ٹرائی کر رہی ہے پبلک سروس کمیشن کے لیے کہ بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے، وہ ٹرائی کر رہی ہے. یہ ہمارے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، تو وہ بس یہ. اچھا سر، کوئی نیو جنریشن کو کوئی پیغام دینا چاہیں جس طرح کے حالات ہیں، یعنی ہر بندہ ٹینشن کا ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی حوصلہ افزا پیغام نئی نسل کے لیے سر نئی نسل کے لیے میرا تو زیادہ تر تعلق ایجوکیشن سے ہے. میں جب دیکھتا ہوں آج کل کے ایجوکیشن نظام کو، مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے اور کوفت بھی ہوتی ہے، ذہنی طور پہ کوفت بھی ہوتی ہے. جب سے انہوں نے یہ سسٹم شروع کیا نا سمسٹر، ٹیچر خود ہی پیپر بنائے اور خود ہی کرے. یقین کریں میری ذاتی نالج میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ایسے لوگ بھی ہیں جو 2-4 چیپٹر پڑھاتے ہیں اور انہی میں سے پیپر لے کے اپنی پسند کے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کرپشن آ رہی ہے یونیورسٹیز کی طرف سے زیادہ تر، پہلے کیوں نہیں آتی تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ پڑھانے والا ٹیچر اور ہوتا تھا اور اس کو اسیس کرنے والے اور ہوتے تھے، اور طریقے کا. لیکن اب انہوں نے جو کمبائن کر دیا ہے، اس کی وجہ سے جو محنتی طالب علم ہیں وہ بیچارے رل گئے ہیں. کیونکہ محنت پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو محنت کرتا تھا نا، وہ اب خدا نہ خواستہ ایک آدمی نکمہ ہے، ایک طالب علم کام نہیں کرتا، لیکن اس کے کوئی اثر و رسوخ ہے یا ٹیچر کو کچھ نہ کچھ لے دے کر لیتا ہے، تو اس کو اچھے نمبر مل جاتے ہیں. اور جو غریب جو محنت بھی کر رہا ہے، سب کوئی کر رہا ہے، اس کو نہیں ملتے. تو اس لیے یہ نظام ہے تو بہت اچھا نظام یہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پہ کرپشن عام ہے اور جہاں پہ یہ ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ نقصان نئی جنریشن کو ہو رہا ہے. جب یہ پھر پڑھ کے جاتے ہیں، یقین کریں کہ ایک لفظ ڈرافٹ نہیں کر سکتے. حالانکہ انگلش ہے ہماری، BA تک انگلش ہے، MA تک بھی انگلش ہے، لیکن انگلش کے اسٹوڈنٹ کو کہنا، MA انگلش کے اسٹوڈنٹ یا ٹیچر ہمارے ایون آتے ہیں پروفیسر، ان کو کہنا یار ایک ڈرافٹنگ کر دو، وہ ڈرافٹنگ نہیں کر سکتے. تو عزیز اللہ صاحب، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے. اب لیبارٹری میں جائیں، پہلے پریکٹیکل کرواتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں بھی ہم نے نمبر دینے ہیں بس. سر کو یہ کہوں گا اپنی محنت کریں، اچھے نمبر لیں اور کوشش کریں کہ اپنی محنت سے ہی اپنے روزگار کو مہیا کریں. یہ دیکھیں آپ جائیں نا جی، پاسپورٹ آفس میں اتنا رش لگا ہوا ہے نوجوانوں کا، اتنا رش لگا ہوا ہے، اپوائنٹڈ ہیں وہ نہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں. اب ایک MA کا لڑکا جو ہے وہ جناب ریڑھی لگا رہا ہو یا کوئی چیزیں سیل کر رہا ہو یا اس طرح سے صورت حال ہو. اب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی اپرچونیٹی پیدا نہیں کی. دیکھیں نا، فنانشیل اپرچونیٹی پیدا کرنا گورنمنٹ کا کام ہے نا، ان کو اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرتے، کوئی انڈسٹریز ہوتی ہیں، کوئی یہ ہوتا ہے جہاں پر یہ بے شک سرکاری ملازمت نہ بھی ملتی تو وہاں پر یہ کام کر سکتے تھے. لیکن اب وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، وہ بند ہوتی جا رہی ہیں. بجلی ہماری کہاں پہنچی ہوئی ہے، تیل ہمارا کہاں. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے 20 یا 30 روپے بجلی کا بل آتا تھا تو کہتے تھے یار بہت بل آ گیا ہے. اب تو جناب میں نے پینل لگوائے ہوئے تھے غوری صاحب، وہ میں نے چھوٹے پینل تھے بیچ دیے. میں نے کہا چلو اب یہ نئے بجٹ میں انہوں نے 17% کمی کر دی تھی تو یہ سستے ہو جائیں گے. 1 ماہ میں ٹھہر جاتا ہوں، اس کے بعد لے لوں گا، یہ سستے ہو جائیں گے. 1 ماہ کا مجھے 50,000 روپیہ بل آ گیا، اس سے اگلے ماہ کا 50,000 آ گیا، 1 لاکھ. میں نے وہ چھوٹا بھائی ہے میرا، وہ کہتا ہے بھائی اب دیکھو جتنی تم رعایت چاہتے تھے 1 لاکھ کی تو رعایت تمہیں نہیں ملے گی، تو بہتر ہے تم لے لو. پھر میں نے وہی لے لیے. مقصد یہ حالت ہے آج کل کہ نوجوان طبقہ بیچارہ بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے. ایک تو ان کو پراپر تعلیم نہیں دی جا رہی. میں نے بتایا نا آج کل سسٹم ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. میں تو اسی سے وابستہ ہوں، مجھے پتہ ہے، رپورٹیں ملتی رہتی ہیں. تو بہرحال یہ ہمارا تعلیمی نظام جب تک صحیح نہیں ہوگا تو ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی بھی نہیں کر سکتا، اور ملک میں پتہ نہیں اب کیا صورتحال پیدا ہوگی. مہربانی سر. جناب پروفیسر کھوسر صاحب، غلام سرور کھوسر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے میرے پاس
اور ہیپی برتھ ڈے سر, ہیپی برتھ ڈے. 74 ایئر کے سر ہو گئے ہیں, تو آج سر کی سالگرہ بھی ہے. سر نے مہربانی کی میرے پاس تشریف لایا, بہت بہت شکریہ سر, تھینکس الاٹ سر. میں سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ کے اکثر یہ انٹرویوز وغیرہ کرتے رہتے ہیں, آپ نے یہ ہمیں میری عزت بخشی کہ آپ نے مجھے بلایا اور برتھ ڈے پہ بلایا, اور آپ نے اپنے ہاں بلا کر یہ انٹرویو بھی کاسٹ کیا اور یہ بھی کیا. میں اس کے لیے بہت بڑا شکر گزار ہوں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو سر. پلیز سبسکرائب مائی YouTube channel. Thanks a lot.